دوستوں تصور کریں ایک ایسی دنیا کا جہاں 19ویں اور 20ویں صدی میں طاقتور یورپی سلطنتیں پوری دنیا کو آپس میں بانٹ رہی تھی۔ برطانیہ، فرانس، روس اور پرتگال افریقہ اور ایشیا پر قبضہ کر رہے تھے۔ انڈیا برطانیہ کی کالونی بن چکا تھا۔ افریقہ کے وسیع علاقے فرانس اور بیلجیم کے قبضے میں جا چکے تھے۔ دنیا کے نقشے پر جہاں دیکھیں یورپی جھنڈے لہرا رہے تھے۔ لیکن اسی ہنگامے میں ایک ملک ایسا بھی تھا جو اس پورے دور میں رسمی طور پر کسی کی کالونی نہیں بنا، نہ برطانیہ کا، نہ روس کا، نہ کسی اور طاقت کا۔ وہ ملک تھا ایران، جسے تاریخ میں پرشیا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک حیران کن حقیقت ہے کیونکہ ایران بھی اسی خطے میں تھا جہاں بڑی بڑی سلطنتیں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہی تھی۔ اس کے پاس قدرتی وسائل تھے، تیل تھا، تجارت کے راستے تھے اور اس کی جغرافیائی حیثیت بھی بہت اہم تھی۔ پھر بھی وہ مکمل کالونی کیوں نہ بن سکا؟ کیا اس کی وجہ صرف اس کی جغرافیائی پوزیشن تھی یا اس کے پیچھے اس کی ہزاروں سال کی پرانی تاریخ اور مضبوط شناخت موجود تھی؟ کیا اس کے حکمرانوں کی سفارتکاری نے اسے بچایا یا پھر بڑی طاقتوں کی آپسی دشمنی نے اسے ایک بفر ریاست بنا دیا؟ آج کی اس کہانی میں ہم یہی راز سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ایران کیوں کبھی باقاعدہ کالونی نہ بن سکا، لیکن اس کے باوجود غیر ملکی طاقتوں کا اثر اس پر کیسے رہا۔ یہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں بلکہ طاقت، سیاست اور قومی شناخت کا سبق بھی ہے۔ 19ویں صدی کے آغاز میں دنیا میں ایک بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ یورپی ممالک صنعتی انقلاب کے بعد بہت طاقتور ہو چکے تھے۔ انہیں اپنے کارخانوں کے لیے خام مال چاہیے تھا اور اپنی مصنوعات کے لیے نئی منڈیاں بھی۔ اس لیے انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اس دور کو تاریخ میں نوآبادیاتی دور کہا جاتا ہے۔ برطانیہ نے انڈیا کو مکمل طور پر اپنے قبضے میں لے لیا۔ فرانس نے شمالی افریقہ کے بڑے حصے پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ بیلجیم نے کانگو پر قبضہ کر لیا۔ پرتگال اور اسپین بھی اپنی اپنی کالونیاں بنا رہے تھے۔ لیکن ایران کی صورتحال مختلف تھی۔ ایران اس وقت ایک ایسی جگہ پر واقع تھا جہاں دو بڑی طاقتیں آمنے سامنے تھی۔ شمال میں روسی سلطنت تھی اور جنوب میں برطانوی سلطنت کا سب سے قیمتی علاقہ یعنی برٹش انڈیا موجود تھا۔ دونوں طاقتیں ایران کو اپنے اثر میں لانا چاہتی تھی، لیکن دونوں ایک دوسرے کو یہ موقع بھی نہیں دینا چاہتی تھی کہ وہ پورے ایران پر قبضہ کر لے۔ اگر روس ایران پر قابض ہو جاتا تو برطانوی انڈیا کے لیے خطرہ پیدا ہو جاتا، اور اگر برطانیہ ایران کو اپنے قبضے میں لے لیتا تو روس کی جنوبی سرحد غیر محفوظ